السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین حضرات، آج کا جو بیان ہے وہ یہ ہے کہ سرکار غوث اعظم کی شان کیا ہے۔ تو آئیے آج ہم جاننے والے ہیں بیان سے۔ مولانا شاکر نوری صاحب کا یہ بیان ہے کہ سرکار غوث اعظم کی آخر شان کیا ہے اور مرتبہ۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں بیان مولانا شاکر نوری صاحب کا۔ لیکن میں حیران ہوں، غوث اعظم کو ہم نے دیکھا نہیں، جی سبحان لیکن اللہ، بے ہمارے شک دل میں ان کی محبت موجود ہے۔ بے شک بے غوث شک۔ اعظم کی صحبت ہم نے اختیار نہیں کی، ہمارے دل میں ان کی محبت موجود ہے۔ اب ہمیں قرآن کی روشنی میں سمجھنا ہے اور اللہ والوں کی سوچ کو قرآن کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کرنی ہے تاکہ آپ محسوس کر سکیں۔ آپ کو ایک بات میں بتاؤں کہ دنیا کے انسانوں کی سچویشن ایسی ہے کہ اگر پھٹا پرانا کپڑا پہن کر کے کوئی آ جائے تو سگا بھائی بھی اگر ہے تو آدمی اس کا انٹروڈکشن کرانے سے گھبراتا ہے کہ یار میں کہوں گا یہ میرا بھائی ہے تو میری عزت چلی جائے گی۔ جی کھانے کی حق دعوت بات ہے میں اگر بالکل۔ عام انسانوں کو دعوت دی گئی یا مالداروں کو دعوت دی گئی، شادی کی دعوت کے اندر کوئی پھٹا پرانا کپڑا پہنا ہوا شخص آ جائے تو آدمی اس کو ویلکم بھی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، جی نہ بٹھانے کے لیے تیار ہوتا ہے، اس کی کوئی محبت نہیں ہوتی، کوئی وقار نہیں ہوتا۔ لیکن تاریخ جب اٹھا کر دیکھتا ہوں تو میری عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ جس غوث پاک کے کپڑوں پر پیوند لگا ہوا تھا، اس غوث سبحان پاک اللہ، کی محبت کا عالم یہ ہے کہ بادشاہ وقت بھی چاہتا ہے کہ میرے گھر ان کے قدم پڑ جائیں۔ تو سبحان وجہ اللہ، کیا ہے، سبحان اللہ، سبب کیا ہے، اسی سبب کو سمجھو اور اپنی فکر کو درست کرو۔ آج بے ہماری شک نوجوان نسل تباہ ہو رہی ہے، لوگ اس سے محبت کریں، اس کے لیے ان چیزوں کو اختیار کر رہے ہیں۔ آج کے نوجوان کوئی داڑھی کٹوا کر سوچتا ہے کہ لوگ مجھ سے محبت کریں گے، کوئی ہیرو جیسے بال رکھ کر سمجھتا ہے کہ لوگ مجھ سے محبت کریں گے۔ لیکن ہم قرآن سے پوچھتے ہیں بیٹا کیا ہے، آپ لوگ کیا کر رہے ہو؟ بات کرنی ہے تو اوپر جاؤ، پیچھے جاؤ، چلو۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی اللہم علی صلی علی سیدنا سیدنا مولانا و مولانا محمد محمد معدن الجود وعلی والکرم و علی و الجود صحابی و بارک وسلم صلی صلاة و اللہ سلاما والسلام علیکہ علیکہ یا یا رسول سیدی یا اللہ رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ تعالی تعالی علیہ علیہ وسلم۔ وسلم۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہماری سوچ کیا ہے؟ ہم انسانوں کی نظر میں محبوب ہونا چاہتے ہیں، اور اللہ والوں کی سوچ یہ ہوتی کہ وہ اللہ کی نظر میں محبوب ہونا چاہتے تھے۔ سبحان اللہ، بے اس شک لیے کبھی انہوں نے ان چیزوں کا سہارا لیا ہی نہیں جن چیزوں کو اختیار کرنے کے بعد رب تو ناراض ہو جائے اور انسان محبت کرنے لگے، بلکہ انہوں نے انہی چیزوں کا سہارا لیا جس کی وجہ سے اللہ عز و جل کی محبت حاصل ہو جائے۔ میرے سبحان پیارے اللہ، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کالے رنگ والے سے کوئی محبت نہیں کرتا، لیکن کیوں حضرت بلال سے سب محبت کرتے ہیں؟ تو جواب ملے گا، بلال کی زندگی قرآن کے سانچے میں ڈھلی ہوئی تھی، اس لیے لوگوں نے کلر نہیں دیکھا، اس رسول اعظم کی محبت اور قرآن و حدیث پر عمل کرتے ہوئے دیکھ کر ان کے نام پر سبحان اپنے اللہ، بچوں کا نام رکھنا شروع کر دیا۔ آپ سبحان ذرا اللہ، سوچو اور اندازہ لگاؤ، یہ محبت کس بنیاد پر پیدا ہوتی ہے، یہ محبت کس وجہ سے پیدا ہوتی ہے؟ کبھی آپ نے غور کرنے کی کوشش کی، کبھی آپ نے سوچنے کی کوشش کی؟ ایک ہوتا ہے انسان کی تمنا کہ لوگ اس سے محبت کریں، اور ایک ہوتا ہے رب کا کسی کی محبت کو لوگوں کے دلوں میں پیدا کر دینا۔ یہ دونوں سبحان چیزوں اللہ، میں بڑا فرق ہے۔ اس لیے کہ انسان اگر چاہے کہ لوگ مجھ سے محبت کریں، اس کے لیے وہ ہزار حربے استعمال کر لے، لیکن اگر قدرت نہیں چاہتی تو محبت پیدا نہیں ہوتی۔ لیکن بے اگر شک مولا چاہے کہ میں اس بندے کی محبت لوگوں کے دلوں میں پیدا کر لوں، تو وہ جنگل میں بھی ہو تو لوگ اس سے محبت کریں گے، وہ بے شک ویرانے میں بھی سبحان ہو تو اللہ، لوگ اس سے محبت کریں گے، وہ بیابانوں میں بھی ہو تو لوگ اس سے محبت کریں گے، وہ پھٹے پرانے کپڑوں کے اندر بھی ہو تو لوگ اس سے محبت جی کریں گے، جی وہ بے شک جھوپڑے بے میں بھی شک، ہو تو لوگ اس سے محبت کریں گے، وہ فاقے میں بھی ہو تو لوگ اس سے محبت کریں گے، وہ پیوند والا لباس پہنا ہو تب بھی لوگ اس سے محبت کریں گے۔ اس لیے کہ یہ وہ محبت ہے انسان نے حاصل نہیں کی، قدرت نے یہ محبت لوگوں کے دلوں کے اندر پیدا فرمائی ہے۔ بے شک سبحان اللہ، یہ بے شک محبت کن چیزوں سے حاصل ہوتی ہے؟ ہم غوث پاک کی کرامت سنتے ہیں، عظمت سنتے ہیں، سننا چاہیے، بیان کرنا چاہیے، بے لیکن شک قرآن سبحان کی اللہ، روشنی میں غوث پاک کو سمجھو۔ صدیاں گزر گئیں،
غوث پاک کی محبت کا چراغ دن بدن لوگوں کے دلوں میں زیادہ سے زیادہ روشن ہوتا جا رہا ہے. کیوں؟ بے شک. آؤ سمجھو ضابطۂ قرآن کو سمجھو. قرآن کہتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ جو ایمان لایا، وعملوا الصالحات اور نیک عمل کیا. بس بے اتنا شک. کام سبحان بندے کا اللہ. ہو گیا. اب یہ دو کام اگر کسی نے کر لیے تو رب فرماتے ہیں سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا، ان کے سبحان لیے اللہ. رحمان محبت پیدا فرما دے گا. سبحان دو اللہ. چیزیں، سبحان نہ اللہ. مال کا ذکر ہے، نہ حسن کا ذکر ہے، نہ لباس کا ذکر ہے. ذکر ہے تو دو چیزوں کا، ایمان اور عمل صالح. بے شک. بے شک. آپ کہیں گے ہم مومن ہیں، آپ کہیں گے ہم نماز پڑھتے ہیں. آج کا مسلمان یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے، ہم جہاں جاتے ہیں دنیا ہمیں دہشت گرد کی حیثیت سے دیکھ رہی ہے، محبت ہماری لوگوں کے دلوں میں نہیں، لوگ نفرت کر رہے ہیں الا ماشاء اللہ. تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، قرآن کی روشنی میں سمجھو. اللہ والے جنگلوں سے گزرتے تو جانور بھی محبت کرتے تھے. سبحان اللہ. کیا بے وجہ شک. تھی؟ کیا سبب تھا؟ ایمان اور عمل صالح. آپ بے کہیں گے شک. میں مومن ہوں، میں صاحب ایمان ہوں، میں رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ اگر قرآن کی روشنی میں ایمان کے تقاضوں کو دیکھا جائے اور اس کے بعد اپنے ایمان کا احتساب کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا ایمان کامل نظر نہیں آئے گا، ناقص نظر آئے گا. جی. آئیے سمجھتے ہیں. قرآن کہتا ہے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا. بے شک. قرآن کہتا ہے مومن وہی ہے کہ جب اس کے سامنے اللہ ذکر کیا جائے یا اللہ کا ذکر کیا جائے ذکر کیا جائے تو اس کا دل کانپنے لگتا ہے. جی. اس کا دل کانپنے لگے. بے لگتا شک. ہے. جی. حق بات وجلت. ہے. بعض مفسرین فرماتے ہیں جیسے کرنٹ لگتا ہے اور آدمی گھبرا جاتا ہے، کانپنے لگ جاتا ہے، بالکل اللہ کا نام لیتے ہی اس کے وجود کے اندر کپ کپی طاری ہو جاتی ہے. اس لیے حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ جب مسجد 40 قدم فاصلے پر ہوتی تو آپ کا چہرہ زرد ہو جاتا. لوگ پوچھتے کہ حضور کیا وجہ ہے کہ آپ کا چہرہ زرد ہو رہا ہے، آپ کانپ رہے ہیں؟ کہا جانتے ہو میں کس کی بارگاہ میں کھڑا ہونے جا رہا ہوں؟ اللہ. کس کی بارگاہ میں کھڑا ہوں؟ بے شک. ہم اپنے آپ کو صاحب ایمان ضرور کہتے ہیں، لیکن جو تقاضا قرآن ایمان سے متعلق اور مومنین سے کر رہا ہے، ذرا اس تقاضے کو اپنی زندگی میں جانچ کر کے دیکھو کہ کیا وہ تقاضا ہم پورا کر رہے ہیں یا ایسا ایمان ہمارے اندر موجود ہے. جی. بے شک. مسجد سے مؤذن کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، تو مسجد کے قریب ہے تو بھاگ جاتے ہیں کہ کہیں کوئی ہاتھ پکڑ کے اندر نہ لے جائے. اللہ اکبر. شادی کے اندر رقص و سرور کی محفل ہو اور اگر اس میں استاد العلماء جا کر کے کہہ دیں یہ حرام ہے، یہ سب مت کرو، اللہ نے منع فرمایا ہے، تو بے باکی کا عالم یہ ہے کہ آدمی کہتا ہوا نظر آئے گا پیسہ ہم خرچ کرتے ہیں، تکلیف آپ کو کیوں ہوتی ہے؟ اللہ اکبر. کوئی ڈر نہیں. لفظ اللہ سن کر بدن پر کپ کپی تاری نہیں ہوتی، ڈر تاری نہیں ہوتا. پولیس آیا اگر یہ کہہ دیا جائے تو نیند اڑ جائے گی، کھانے کے پلیٹ کھانے کی ہاتھ سے چھوٹ جائے گی. لیکن اللہ دیکھ رہا ہے اور اللہ کا نام لیا جائے
تو بندے کے رونگٹے بھی کھڑے نہیں ہوتے. جو سخت ترین پکڑ فرمانے والا ہے، جس کی شان ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ترین ہے. جی جی، حق بات ہے بالکل. تو بیان اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ آنے والی ہر اسلامک ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچتی رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.